Assalamu alaikum, class 8. Hope you all are fine. Today I am going to start a new topic, that is the basis of ideology of Pakistan. The Muslim of the subcontinent got the separate homeland so that they might give practical shapes to the final and absolute authority of the Almighty Allah. کہ پاکستان سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ایک الگ جو ملک حاصل کیا تھا وہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ تاکہ وہ جو ہے وہ اسلام کے اصول جو ہیں ان کو پریکٹیکل شکل پر جو ہے وہ لاگو کر سکیں. دا پیپل مائٹ امپلیمنٹ دا ایبسولوٹ پاور آف دا آلمائٹی اللہ, اینڈ سچ اے سسٹم مائٹ بی پریکٹس ایز وی واز بیسڈ اپون دا پرنسپل آف ہولی قرآن اینڈ دا ٹیچنگ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام از ناٹ میئرلی دا سیٹ آف دا ریچول اینڈ دا ورشپس. اسلام جو ہے وہ صرف رسومات یا پھر اگر ہم بات کریں عبادات کا مذہب نہیں ہے, بٹ اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ ایک زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہے. اٹ ہیز دا ایبلٹی ٹو فلفل آل دا ڈیمانڈ آف دا ہیومن لائف. اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے, یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہماری زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اٹ کین فلفل آل دا اکنامیکل, مورل اینڈ دا پولیٹیکل پرپزز آف دا سوسائٹی. اسلامک سسٹم از ان پرفیکٹ ہارمنی ود دا ماڈرن ڈیمانڈس. اسلام کی جو ہے وہ اسلامک سسٹم کی جو ہارمنی ہے یا ہم آہنگی ہے وہ ہمارے ماڈرن جو ڈیمانڈس ہیں یا ہماری جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق ہیں. اینڈ اٹس کمپلیٹلی پریکٹیبل فار ایوری ایج, اور یہ ہر دور میں قابل عمل ہے. یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ہر دور پر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان is based on the ideology, Islamic ideology. The ideology of Pakistan is based on the Islamic ideology. اگر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں, نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو we can say that کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہے, نظریہ اسلام ہے. یعنی کہ ہم نے جو وطن حاصل کیا ہے, پاکستان حاصل کیا تھا, اس کی بیس ہی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اسلام ہے. اسلامک ویلیوز سچ ایز دا بلیف آف دا ورشپس, جسٹس, پروموشن آف ڈیموکریسی. اس کے بعد آتی ہے فرٹرنیٹی اینڈ دا ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس آر دا بیسک آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹیل آف دیز ویلیوز از گیون بلو. بلیوز اینڈ دا پریئرس, عبادات اور ہمارا یقین اور عبادات. آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہی تب ہوتے ہیں جب ہم کلمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, پہلا کلمہ جب پڑھتے ہیں جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہے وہ اس کا اقرار کرتے ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں. بلیوز اینڈ پریئرس کے اندر آتا ہے دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ پٹ اپ دا ڈیمانڈ آف دا پاکستان. بر صغیر کے مسلمانوں نے یا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے جو تھی وہ پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی؟ بیکاز دے وانٹیڈ ٹو لیٹ دیئر لائف ان اکارڈنس ود دیئر بلیف. تاکہ وہ کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے. دے آلسو وانٹیڈ ٹو ورشپ آلمائٹی اللہ. They also wanted to worship Almighty Allah without any obstruction. وہ اسلام کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کرنا چاہتے تھے. بلیوز آف اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بلیف آف اسلام کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر کون کون سی بلیوز شامل ہیں, تو بلیو ان دا ونس آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین یعنی کہ توحید. دا فائنلٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جو ہے وہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اینڈ لائف آفٹر ہیئر, اس دنیا کے بعد کی زندگی پر یقین. اینجلز, اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان پر. اینڈ دا بکس ریویلڈ بائی دا اللہ المائٹی, اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پہ یقین رکھنا. دے سیڈ دا ابو مینشن بلیوز از کالڈ دا ایمان, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فائنلٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, توحید پر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ان کے آخر ختم نبوی ہونے پر, اس کے علاوہ فرشتوں پر, کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں, اور جو زندگی ہمارے موت کے بعد ہمارے پاس جو زندگی ہوگی اس کے اوپر یقین رکھنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ کہلاتا ہے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از توحید. توحید کیا ہے؟ ٹو بلیو ان دا ونس آف اللہ اینڈ دا فائنلٹی. To believe in the oneness of Allah and the finality of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the first pillar of Islam. اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر جو یقین ہے یہ اسلام کا پہلا پلر ہے. oneness of God, توحید means that the Allah is the creator and the master of the entire universe. اس کا مطلب, توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کریٹر ہے, ہمارا خالق ہے, and the master of the entire universe, اور پوری دنیا کا مالک ہے. no one is the
no one is his partner, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. and nothing is beyond his knowledge, اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اٹس مین اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگ, یعنی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. nothing is beyond his power. Man is the duty of the Allah Almighty. Therefore, it is the obligatory to the Muslim to obey the command of Allah Almighty. اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. It is the evident from the belief of the absolute authority of Allah. The man being his duty has the authority to extend the power given to him by Allah. But the real power lies with the Almighty Allah. جو عام انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اختیارات ہے ان کو ایک لمٹ میں رہ کر استعمال کرے گا. فیتھ ان پروفٹ ہوڈ, یعنی کہ رسالت کیا چیز ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ یقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فیتھ ان پروفٹ ہوڈ, رسالت پر یقین جو ہے, مینس دیٹ ٹو بلیو دیٹ اللہ سینڈ میسنجرز فار دا گائیڈنس آف دا مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے وہ رسول بھیجے ہیں, اپنے میسنجرز بھیجے ہیں جو تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے. اٹ از کمپلسری فار دا مسلمس ٹو ہیو دا اسٹرینج بلیف ان دا پروفٹ ہوڈ. اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ پختہ یقین رکھیں رسالت پہ, وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ, بغیر کسی شک و شبے کے. This belief demands that the Holy Quran and the noble life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam must be acknowledged as a source of guidance. اور یہ بلیف جو ہے وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم ہولی قرآن کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے جس کو ہم سنت بولتے ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ اکنالج کریں ایز اے سورس آف گائیڈنس اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے. The second pillar of Islam is namaz. It is obligatory to the offers prayers at fixed hours. اور یہ جو ہے وہ فرض ہے کہ ہم اس کو جو ہے فکس آور, اس کے جو مقررہ وقت ہے, صبح ادا کریں. In fact, the steadfast in the prayers is similar to the steadfast in the religion, and it is the demonstrated every day. اور یہ ہر روز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. Such a system of the submission to Allah Almighty should be maintained all over the society. The third pillar of Islam is a keeping fast. اسلام کا تیسرا رکن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. Like other prayers, it is the best manifestation of the obligation. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین اظہار ہے. The fourth pillar of Islam is zakat. اسلام کا چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. It is the monetary prayer. یہ ایک مالی عبادت ہے. It means that of the strengthening the economical system of Islam. اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جائے. with the system of زکوٰۃ کے سسٹم سے wealth is circulated instead of accumulated in the few hands. کے زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ دولت جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے, گردش کرتی رہتی ہے, انسٹیڈ آف accumulated in the few hands, کچھ ہاتھوں پر رہنے کے بجائے. thus it's reached to the poor class of the society. اور اس طریقے سے وہ پور کلاس آف سوسائٹی تک پہنچ جاتی ہے. حج is the fifth pillar of Islam. It is an obligation only for those who are the financially able to perform it. حج ایک اسلام کا پانچواں رکن ہے, اور یہ ان لوگوں پر جو ہے وہ فرض ہے جو اس کو مالی طور پر اس کو پرفارم کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں. on the occasion of the Hajj they recall of the labbaik Allahumma labbaik, here I am at your service O Lord. Present the unprecedented mode of the یونٹی اینڈ دا برادرہوڈ. اور یہ ایک طرح سے جو ہے وہ اتحاد کا, یونٹی کا اور ایک بھائی چارے کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک نمونہ ہے ہمارے پاس جو حج ہے, جس میں ہم یہ بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یعنی کہ میں حاضر ہوں. یہ جو ہے اس کے اندر ہے. پھر آ جاتا ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی.